السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ بطول، محرم کے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام فلسفہ شہادت کے بارے میں ہے۔ سر، آپ ہمارے ناظرین کو اس شہادت کے بارے میں پلیز کچھ بتائیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ شہادت کیا ہے؟ جی دیکھیں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ شہادت کا مطلب ہے وٹنس ہونا، شاہد ہونا، اور جو شاہد ہو کسی حقیقت کا اسے شہید کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی کس بات کی شہادت؟ شہادت اس بات کی کہ سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑا حق، جس بات کی تلقین جناب نوح علیہ السلام سے لے کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک جنہوں نے پہلی بات کی، وہ توحید ہے۔ جی بالکل، اللہ کی وحدانیت پہ یقین۔ بالکل۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر شاہد۔ جب ان باتوں پر شاہد ہوتا ہوا کوئی شخص اللہ کی توحید اور جناب رسول خدا اور اسلام کے سچا دین اور اس کے دین کے ارکان کو سچا مانتے ہوئے، اس سچائی کے ساتھ چلتا ہوا، اس پہ یقین رکھتا ہوا جو شخص اپنی جان دے دے، جی اسے شہید کہتے ہیں۔ بالکل، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ اور کیونکہ اس کی جان بے وقت لے لی جاتی ہے، جی وہ اس کی طبعی زندگی نہیں تھی، جی تو وہ شہادت کنٹینیو کر جاتی ہے۔ جی اور اس کنٹینیوس شہادت کی وجہ سے قرآن میں ایک جگہ کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بے شک، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں بالکل، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ شعور نہیں رکھتے، بے شک۔ پھر قرآن نے سمجھا کہ شاید لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی تشبیہ ہے یا کوئی استعارہ ہے، جی لہٰذا سورہ آل عمران میں کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں جی، انہیں مردہ مت کہو، مت کہو۔ وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں اور ہم سے اپنا رزق پاتے ہیں۔ جی تو شہادت کا رتبہ جو ہے وہ بڑا ہی بلند ہے۔ بے شک، جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب موت کا وقت آیا تو اعزاء و احباب پاس بیٹھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ جی تو احباب نے کہا کہ خالد اتنا بڑا جرنیل موت سے ڈر گئے؟ کہا نہیں، موت سے نہیں ڈرا، میری خواہش تھی کہ میں میدان جنگ میں شہادت پاؤں۔ اچھا، میری وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، میں بستر پہ مر رہا ہوں، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو۔ جی شہادت کا رتبہ بہت بلند ہے، بے شک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اولیاء کرام کے ہاں بھی۔ جی اب جس نے جان ہی دے دی اس نے باقی کیا رکھا؟ بالکل، بے شک۔ لیکن پھر ہم احادیث کی طرف بھی آتے ہیں۔ جی، صحیح بخاری کی حدیث جی کہ اگر کوئی رزق حلال کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اور وہاں وہ مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید۔ جی اپنے جان کی یا اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مارا جائے وہ بھی شہید، بالکل، اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید۔
سو مچ سو کہ صحیح بخاری کی مستند حدیث ہے کہ اگر کوئی علم کی تلاش میں نکلا ہے جی اور اس کے راستے میں جاتے ہوئے کوئی اس کی جان لے لے جی وہ بھی شہید وہ بھی شہید نا. شہادت کے لیے ایک واجب پری ریکوزٹ ہے، وہ ہے جہاد. جی جہاد جد و جہد سے نکلا ہے، جی بالکل اسٹرگل کر رہا ہے، اس راستے میں جا رہا ہے، جی تو وہاں مارا جاتا ہے، اسے شہید کہتے ہیں. جی اور شہداء کی جو ابتدا ہے اسلام میں وہ مکے سے شروع ہو گئی نا. جی کچھ معتبر صحابہ ایسے ہیں کہ جنہیں مکے میں کفار نے مار مار کے شہید کر دیا، لیکن انہوں نے اسلام کا دامن. اور اول شہیدوں میں کچھ شہداء خواتین بھی ہیں، جی ان کا نام تاریخ میں درج. جی اور پھر شہیدان بدر کا ذکر کریں. جی جناب رسول خدا نے جتنی جنگیں لڑیں انہیں غزوات کہتے ہیں، اور ساری جنگیں ڈیفینسو وارفیئر ہیں. لشکر 1000 آدمیوں کا آ رہا ہے تو یہ 313 ان کے مقابلے کے بالکل. اس میں 70 سوار ہیں، کچھ گھوڑے ہیں، کچھ اونٹ ہیں، کچھ کے پاس تلواریں ہیں، کچھ کے پاس نیزے ہیں. جی یہ کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے، یہ ابتدائی جی. مسلمان ہیں. ہاں جی. لہٰذا جنہوں نے جو غازی اور شہید ہیں جنگ بدر کے، ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے. بالکل بے شک. اب کسی جہاد میں جس کی منزل غازی ہونا یا شہید ہونا ہے، اسلام میں اس کو بے مہار نہیں چھوڑ دیا گیا. جی اسلام نے اس کا پروٹوکول طے کیا. بالکل. جب یہ چھوٹی سی فوج اور سامنے 1000 لوگ سفارا ہوئے جی تو ادھر سے نعرہ لگ رہا ہے الحبل. جی حبل ان کا بہت بڑا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ ہم کیا نعرہ لگائیں؟ آپ نے کہا تم کہو اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے. بے شک. چاہے آپ کسی چھوٹے سے جانور کو ذبح کر رہے ہو، جان لینا از اے ویری ویری سیریس بزنس. بالکل. اس وقت آپ نے اللہ اکبر کہنا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، بے شک. میں تیری ڈیلیگیٹ کی ہوئی ایک قوت کے تحت اس کی جان لے رہا ہوں، ہے نا، لیکن تو بہت بڑا، تو بہت بڑا. کہیں رونت نہ آ جائے، کہیں غرور نہ آ جائے. بالکل. پھر حضور نبی پاک انسٹرکشنز ایشو کر رہے، دیکھو کسی بوڑھے کو نہ مارنا، جی کسی بچے کو نہ مارنا، جی. کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا، دیکھو کسی بھاگتے ہوئے زخمی کو مت مارنا. جی. اس پروٹوکول میں ہولی پروفٹ دی انوائرمنٹلسٹ بھی سامنے آ گیا. دیکھو کسی ہرے بھرے درخت کو مت کاٹنا. جی. تو یہ وہ پروٹوکول ہے جو آبزرو کیا جاتا ہے جہاد میں. جی. اور پھر کوئی اس میں سے جس کی جان چلی جائے وہ شہید، جس کی جان بچ جائے غازی. تو یہ ہے شہادت کا تصور اسلام کہ وہ یقین رکھتے ہوئے خدا کی وحدانیت پہ، توحید پہ، نبی پاک کے آخری نبی ہونے پر، اور قیامت کے برحق ہونے پر، اور یوم حساب کے برحق ہونے پر یقین رکھتا ہوا اللہ کی راہ میں مارا گیا، لہٰذا وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو. تو یہ ہے اسلام کا فلسفہ شہادت. اب لفظ اتنا پاپولر ہو گیا، لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ میں کمپیریٹیو ریلیجن کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں. ہندوؤں کے پاس کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ان کے پورا ویدانت کا جو فلسفہ ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا ان کے ٹیلی ویژنز پہ کہ ان کا کوئی بندہ مارا جائے وہ کہتے ہیں شہید ہو گیا. گرو گرنتھ صاحب سکھوں کی، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے اللہ کی راہ میں مارے جانے کا، رب کی راہ میں مارے جانے کا، لیکن
یہ لفظ میں اتنی جان ہے، اتنی قوت ہے، اتنے معنی پوشیدہ ہیں کہ سکھوں کا کوئی بندہ مارا جائے تو کہتے ہیں جی ساڈے 10ویں گرو نو اورنگزیب نے شہید کر دیتا نا، کیونکہ اس کا متبادل کسی مذہب میں موجود نہیں بالکل نا. اس مٹاڈم عیسائیت میں ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی فلسفہ نہیں. یہاں تاریخ اسلام میں لوگوں نے اللہ کی راہ میں شہید ہو کے اس لفظ کو، اس فلسفے کو، اس تخیل کو، اس ایڈیالوجی کو امر کر دیا. ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں فلسفہ شہادت کے بارے میں، اور میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں گی. سر، واقعہ کربلا کو شہادت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس پہ سر پلیز کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے، محرم کا مہینہ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑا محترم سمجھا جاتا تھا. جی. طلوع اسلام سے پہلے اس مہینے میں خون بہانا حرام سمجھا جاتا تھا. ہتھیار رکھ دیے جاتے تھے. ہتھیار اس زمانے میں کیا تھے؟ تیر، تلوار، نیزے. جی. اور جانی دشمن بھی ایک دوسرے کے سامنے بغیر ہتھیار کے گزر جاتے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس ماہ میں کوئی دشمن حملہ نہیں کرے. جی. حضور کی مدنی زندگی ہے. جی. تو صحابہ کرام آ کے کہتے ہیں کہ جی یہودی کل 10 محرم ہے، یہودی کل روزہ رکھیں گے. آپ نے پوچھا کیوں؟ اچھا. کہا کہ 10ویں محرم کو فرعون نے پیچھا کیا حضرت موسیٰ کی قوم کا. فرعون سمندر میں ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے بڑے بحفاظت دریا سمندر پار کر گئے. تو حضور نے کہا اچھا وہ اس بات پہ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی کل روزہ رکھیں گے. جی. تو یہ محترم مہینہ تھا. جی. جی. سن 11 ہجری میں حضور نبی پاک کا انتقال. جی. میں شہادت کربلا آپ کو اعتقادات سے الگ ہو کے، جی. جو کچھ ابن اسحاق نے لکھا، جو امام طبری نے لکھا، جی. جو فلپ کے ہیٹی نے لکھا، ایڈورڈ گبن نے لکھا، وہ بتاؤں گا. جی. امام حسین مدینے میں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں. جی. دن رات عبادت میں بسر ہو رہے ہیں. جی. تو یزید تخت پہ بیٹھتا ہے دمشق میں. اس سے کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک یہ 4 حضرات تمہاری بیعت نہیں کر لیں گے، جب تک تم اپنے آپ کو رائٹ فل خلیفہ نہ سمجھنا. وہ 4 کون ہیں؟ جی. حسین ابن علی، محمد عبداللہ ابن عمر، جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جی. عبداللہ. جی. جی. عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن. جی. اور عبداللہ بن زبیر. جی. تو آج کی طرح مدینے کا گورنر ہے ولید، اسے حکم دیا جاتا ہے کہ حسین کو طلب کر کے بیعت طلب کرو، اگر انکار کریں تو قتل کر دو. جی. تو گورنر مدینہ امام حسین کو بلاتا ہے اور امام حسین کہتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو دین سے بالکل الگ ہے. تو ولید نے کہا کہ پھر مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں. تو آپ نے کہا کہ تو مجھے یہاں قتل کرے گا مدینے میں؟ اور ان کی آواز بلند ہوئی. تو بنو ہاشم
اب بھی بڑا سٹرونگ ٹرائب ہے مدینے میں. جی تو بنو ہاشم کے جوان اس کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں گورنر ہاؤس میں. جی معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. اب اگر امام حسین وہاں رہتے ہیں تو وہ قتل کروا دیتا ہے. اینڈ اٹ وڈ ہیو بین اے بلائنڈ مرڈر. جی جیسے تاریخ میں بہت سارے بلائنڈ جی، مرڈر ہیں. بالکل. ریسنٹ ہسٹری میں جان ایف کینیڈی, لیاقت علی خان, جی ہاں ضیاء اللہ, طرح طرح کے, پتہ ہی نہیں چلتا کون آ رہے ہیں. جی جی تو آپ اپنے خانوادے کو لے کے, جس میں خواتین بھی شامل ہیں, جی نواسے رسول کے ساتھ, رسول خدا جناب رسول خدا کی نواسیاں بھی ہیں, جی انہیں ساتھ لے کے, بچوں کو ساتھ لے کے آپ مکہ کا رخ کرتے ہیں. مکہ جو والتین والزیتون وطور سینین وہذا بلد الامین, اور قسم ہے زیتون کی, اور قسم ہے انجیر کی, اور قسم ہے امن والے شہر کی. مکے کو امن والا شہر کہا جاتا ہے. جی یہاں خانہ کعبہ کے نزدیک خون بہانا بالکل حرام ہے بالکل نا. بے شک. وہاں آپ حج کی غرض سے تشریف لے جاتے ہیں, اور وہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ احرام میں چھپے ہوئے خنجر جو ہیں ان کی جان لینے کے لیے پہنچ چکے. تو آپ حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد سفر اختیار کرتے ہیں, اور جو لوگ راستے میں ملتے جاتے ہیں انہیں بتاتے جاتے ہیں کہ میں تو اللہ کی راہ میں جی شہید ہونے جا رہا ہوں, میرے ساتھ مت آنا. جس سے اپنی جان پیاری ہے وہ میرے ساتھ مت آئے. حالانکہ جنگ میں لالچ دیے جاتے ہیں, انسینٹو دیے جی جاتے بالکل ہیں شہروں کو لوٹنے کے, مال غنیمت کے. بالکل، بالکل. یہاں ایسی کوئی بات نہیں. بالکل بے شک. اور وہ کوفے کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں. ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. بیک ناظرین, ہم بات کریں فلسفہ شہادت کے بارے میں. ایک پوئٹ ہے فرزدق جس کا نام ہے, راستے میں امام حسین کا اور اس کا کیمپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو فرزدق از اے پوئٹ. وہ اپنی شاعری کے زبان میں کہتا ہے کہ حسین ابن علی آپ کوفے جا رہے ہیں, کوفے والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں, دل آپ کے ساتھ, دل آپ وہاں مت جائیے گا. وہ کوفے کی طرف ٹریولنگ کرنے کے بجائے ہی اسٹارٹس ٹریولنگ ٹورڈز ڈیماسکس, جو کیلف کی دارالسلطنت ہے. جی وہاں روک لیا جاتا ہے, اور پھر وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. ابن زیاد جو کوفے کا گورنر ہے, اس کو حکم ملتا ہے کہ تم عمر بن سعد کے ذمے یہ کام لگاؤ, اور اگر یہ کام کر ڈالے تو اسے رے کی گورنری کا اپوائنٹمنٹ آرڈر دے دو. تو ابن زیاد عمر بن سعد کو بلاتا ہے کہ وہ حسین ابن علی اس راستے کی طرف آ رہے ہیں, انہیں قتل کر دو. تو عمر سعد کہتا ہے کہ ابن زیاد تمہارا دماغ خراب ہوا, میں اور نواسے رسول کے خون سے ہاتھ رنگوں گا. اس نے کہا اچھا یہ اپوائنٹمنٹ آرڈر آیا ہوا ہے, یہ دیکھ لینا, یہ پھر میں کسی اور کو دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت. صحیح. اور اگلے دن اس نے کہا کہ یہ اپوائنٹمنٹ آرڈر مجھے دو, میں یہ کام کراتا ہوں. سو تبری لکھتا ہے کہ 4,500 باقاعدہ لشکر ان 72 لوگوں کے لیے, جس میں امام حسین کی عمر 57 سال ہے, حضرت عباس 32 سال کے ہیں, حضرت علی اکبر 18 سال کے ہیں, جناب قاسم 13 سال کے ہیں, اون جو بی بی زینب کے بیٹے ہیں ان کی عمر 9 سال ہے, محمد کی عمر 8 سال ہے, یہ ہیں حبیب ابن مظاہر جو ہیں 75 سال کے, یہ ہیں ان کے مقابلے کے لیے. میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, ذاکر کہتا ہے لاکھوں کی فوج تھی, نو, تبری اور ابن اسحاق کہتے ہیں 4,500 لوگ تھے. تو یہ 2 کلومیٹر کربلا اللہ آپ کو لے جائے, تو 2 کلومیٹر کے اس میں دیر از اے بیٹل فیلڈ. پانی پہ قبضہ ہو گیا اور پانی بند کر دیا گیا, اور یہ
اللہ کی راہ میں جی شہید ہو گئے. ٹھیک ہو. جب حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے بچے ہیں ان کے گلے میں بھی تیر مار دیا گیا, تو اس وقت بھی امام حسین نے نیگوسیشنز کا راستہ بند نہیں کیا. آپ نے فرمایا دیکھو مجھے تم کسی فاردسٹ مسلم کالونی میں جا لینے دو. تو ادھر سے مطالبہ ہوا کہ نہیں بیعت کرو. تو کہا بیعت تو میں نہیں کروں گا. بیعت کرنے کا مطلب ہوتا کنفرمیشن آف آل ایکشنز ڈن بائی یزید. بالکل. اسلام کو اس وقت, اسلام ایک ننھا منا سا پودا ہے, اس کو بچانے کے لیے اس وقت ان پٹ کی ضرورت ہے نا جی. اس وقت خون چاہیے اس پودے کو. اور اقبال اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری. تو جب یہ آخری مذاکرات بھی ناکام ہو گئے جی تو پھر ہنگام عصر کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جی شمر ذوالجوشن نے سر آپ کا تن سے جدا کر دیا اور سر نوک نیزہ پہ لا کھڑا کیا. بلند ہو گیا. جی. اب ذاکر یہ کہتا ہے کہ سر نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا تھا. ہسٹورین یہ کہتا ہے کہ نہیں, ان سب کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے. اور جب ان کے شہادت کی خبر پہنچی ہے ایران میں جی خراسان میں, تو خراسانی عورتوں نے 2 وجہ سے نواسہ رسول مارا گیا, ہماری شہزادی کا میاں مارا گیا. یہ ہے کیونکہ ایرانی ہمیشہ سے رائلسٹ رہے ہیں. جی. تو خراسانی عورتوں نے بال کھولے, جی. بال کھول کے 72 مار کے کہا واہ محمدہ کشتہ شد حسین. یہ پہلا نوحہ تھا جو خراسانی عورتوں نے پڑھا. جی. اب اس خانوادے کو قیدی بنا کے لے جایا گیا, عورتوں سے چادریں چھین لی گئی, خیمے جلا دیے گئے اور پیچھے بازو باندھ دیے گئے, شامیوں بستند بازو زینب و کلثوم را. اور پھر انہیں پہلے کوفہ لے جایا گیا اور پھر 1441 میل ہے کربلا سے ڈماسکس. جی. آل دی وے فرام کربلا ٹو ڈماسکس ان لوگوں نے لایا گیا. اب ڈماسکس میں دمشق میں ٹرائبل سوسائٹی ہے, وہاں ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی کہ یہ منکرین صلات تھے, ان کے خلاف جہاد کیا گیا اور انہیں ان کے مرد مار دیے گئے اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا. صحیح. لیکن جب وہ سر نوک نیزہ پہ جو بلند تھے ان کی محرابیں پڑی ہوئی تھی, سجدوں کے نشان تھے, تو ٹرائبل چیف اس پر چونک پڑے. پہلا جمعہ جب آیا تو ٹرائبل چیفز نے کہا کہ آج خطبہ تو ہم وہ جو قیدی ہے جو قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے ہم نے اس سے سننا ہے. تو یزید نے کہا کہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے, تو نماز ہی نہیں آتی. انہوں نے کہا نہیں, سجدوں کے نشان ہیں سب کے, ہم نے تو اس سے سنا. پھر خطبہ ہے جناب سید ساجدین کا مسجد کی, دمشق کی مسجد میں. وہ جو بات میں نے آپ کو شہادت کے فلسفے میں کہی, وہاں یہ بات نہیں ہے کہ ہم مارے گئے, ہمارے مرد شہید کر دیے گئے, ہمیں قیدی بنایا گیا, ہمیں اس طرح قیدی بنا کے پیچھے ہمیں گردن کے ہاتھ باندھ کے لایا گیا دمشق. یہ بات, وہ خطبہ توحید سے شروع ہوتا ہے, وہ خطبہ رسالت سے شروع ہوتا ہے, وہ آخرت کی بات پہ ختم ہوتا ہے, وہ یوم حساب کا ذکر کرتا ہے. یہ ہے شہادت کی دلیل. اپنی رونا نہیں رویا کہ ہم مارے گئے, پٹے گئے, ہمارے ساتھ ظلم ہوا. نو, توحید کی بات ہے اس خطبے میں. بالکل. پھر اگلا خطبہ جب یہ قیدی دربار میں کھڑے کیے گئے, وہاں اقبال کہتا ہے کہ حدیث عشق دوباب است کربلا و دمشق, یک حسین یکم کرد دیگر زینب. کہ حدیث عشق کے 2 چیپٹر, ایک حسین نے لکھا, دوسرا زینب نے لکھا. تو بی بی زینب سربراہ ہیں, سب سے بڑی ہیں, وہ آگے ہیں, اور یزید جو ہے وہ چھڑی کے ساتھ جو سر پڑے ہیں نا تشت میں, ان سے کھیل رہا ہے. تو امام حسین کے دندان مبارک کی برحرمتی کر رہے ہیں. تو ایک بوڑھا صحابی کھڑا ہوتا ہے,
جی سر. کہ یزید یہ نہ کر. جی میں نے جناب رسول خدا کو کئی دفعہ ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا, جی تم ان ہونٹوں کی بے حرمتی کر رہی ہو. جی لیکن پھر وہ مخاطب ہوتا ہے جناب بی بی زینب کی طرف کہ جی. بنو ہاشم کی اکڑ نکل گئی, بس اسی بات پہ آپ لوگ اتراتے تھے. وہ پرانی جو قبائلی عصبیت ہے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی. جی تو بی بی زینب اپنے خطبے میں فرماتی ہیں کہ نہیں, ہم نہیں ہارے, تم ہارے ہو, تم برباد ہو گئے, تمہارا کچھ نہیں رہا, تمہارا نام قیامت تک کے لیے گالی بن جائے گا. جیتے تو ہم ہیں. اسی وقت مسجد سے اذان بلند ہوتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو بی بی زینب فرماتی کہ دیکھ, یہ اذان میں تیرے نانے کا نام ہے, یہ میرے نانے کا نام ہے سبحان اللہ نا. تو یہاں یہ اس شہادت عظمیٰ کا سفر ختم ہوتا ہے, اور اقبال کہتا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ داستان حرم بڑی مختصر سی ہے. غریب کا مطلب ہے سمپل ہے, کہ حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں حضرت اسماعیل پہ, اور اس کی جگہ دمبا ذبح ہو رہا ہے. بالکل ہے نا. غریب و سادہ ہے بگننگ, رنگی ہے اینڈ, نہایت اس کی حسین, اور انتہا داستان حرم کی 72 کے خون سے رنگین ہے. تو یہ ہے, اسی لیے ہم اسے شہادت عظمیٰ کہتے ہیں. اور یہ ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا سلسلہ ختم ہوتا ہے.